مسئلہ ہوتا ہے آخری خطیب کو جب عوام ملتی ہے تو تھکی ہوئی ملتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ خطیب خود بھی بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ آپ بھائیوں کا آنا قبول فرما لے۔ سچی بات ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی، موسم کی شدت کو بھی دیکھا اور آپ بھائیوں کا پھر بھی اس موسم میں اللہ کی رضا کے لیے آنا، اللہ تو قبول فرما لے۔ اس پروگرام کی روح رواں ہمارے بہت ہی محبوب ساتھی، اس علاقہ کے اندر دین کا متحرک کام کرنے والے محترم جناب مولانا یاسین اعظم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے۔ ادارہ قائم کیا، محفل کو سجایا، دین کی تبلیغ کے لیے شب و روز کی محنت، اور سچی بات ہے محترم بھائیوں، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ دین کی دعوت کو پھیلانا، اللہ کے دین کے لیے کام کرنا، یہ عام کاموں میں نہیں بلکہ عزم والے کاموں کے اندر ہے۔ تو بھائیوں نے اس محفل کو سجایا، محترم جناب علامہ مفتی عبدالرحیم عزیزی حافظہ اللہ تعالی، محترم جناب ندیم شاکر صاحب بلبل قرآن ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کی زبان میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آپ بھائیوں کا آنا، سننا سنانا قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عملا۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة الإسلام. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العلا مالک ارض و سما، حاجت روا مشکل کشا، داتا و دستگیر غوث اعظم اللہ مشکل کشا کے واسطے کہ جس نے اس روئے زمین پر بسنے والوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری کیا، لاکھوں کروڑوں درود السلام امام الانبیاء، سردار الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، جناب محمد. آواز آنی چاہیے جی، انشاءاللہ ساتھ دینا میرا. آدھی تقریر میں نے کرنی ہے اور آدھی آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو اس کائنات کے اندر ہم سب کے لیے راہبر، رہنما اور سب سے بڑھ کے رحمت بنا کر بھیجا گیا، رحمت بنا کر بھیجا گیا. اور امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمت والے، اتنی شان والے، اتنے مقام والے کہ راستوں میں چلتے تھے، جن راستوں سے گزرتے تھے ان راستوں کے پتھر بھی امام الانبیاء کو سلام کیا کرتے تھے. اتنی شان والے، اتنی مقام والے کہ درخت کیا، پتھر کیا، حجر شجر سب سلام کرتے. اور میں تو جب پڑھتا ہوں پیارے نبی کے حسب کو، پیارے نبی کے نسب کو اللہ نے اعلیٰ دیا، حسب بھی اعلیٰ، نسب بھی اعلیٰ، قبیلہ بھی اعلیٰ، شہر بھی اعلیٰ، حتیٰ کہ جو جد امجد دیا وہ جد امجد خلیل اللہ بھی اعلیٰ. اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ خلیل اللہ ہیں. اللہ اکبر. اللہ سے محبت کی، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی، اللہ نے پھر اتنی عزتیں عطا کر دی، اللہ رب العزت نے اتنے مقام عطا کر دیے محترم بھائیوں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے عراق کو چھوڑ کر آئے. ایک بہت بڑا شہر، ایک آباد شہر، اس کو چھوڑا اللہ کے لیے. اللہ نے بدلے میں کیا دیا؟ اللہ نے پھر بدلے میں مکہ جیسا شہر عطا کر دیا. آگے چلیے. جس شہر سے اپنے گھر والوں کو اٹھایا، بچوں کو اٹھایا، بیوی کو اٹھایا، آباد شہر سے بیابان شہر کی طرف، آباد شہر سے ویران شہر کی طرف، جہاں پانی بھی نہ تھا، پر اللہ کے لیے جب سہولتوں والے شہر کو چھوڑ دیا، آسانیوں والے شہر کو چھوڑ دیا، مقام والے شہر کو چھوڑ دیا، اللہ نے بیٹے اسماعیل کے پاؤں کی ایڑی کے نیچے سے زمزم عطا کر دیا. جب بندہ اللہ کے لیے چلتا ہے، اللہ کے لیے نکلتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے،
اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، تو پھر رب کا قانون ہے محترم بھائیوں، جو رب کو یاد رکھتا ہے رب اس کو کبھی نہیں بھلاتا، رب اسے نہیں بھلاتا، رب اس کو یاد رکھتا ہے۔ اس کی کو تھوڑی کم کر دے، مجھے بولنے میں آسانی ہوگی تھی ذرا۔ بھائیوں سے کچھ دل کی باتیں کرنی ہیں، کچھ بچوں کے حوالے سے باتیں بہت ساری پہلے ہو گئی، کچھ میں بھی کرنا چاہوں گا، لیکن آغاز کے اندر کچھ باتیں کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں محترم بھائیوں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہمارا رازق، اللہ ہمارا خالق، اللہ ہمارا داتا دستگیر، اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اس دنیا میں ہم میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ کی مرضی سے آیا، اور اللہ نے بھیجنے کا مقصد بھی بتایا کہ بندے تجھے دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ تو میری عبادت کر۔ کیا کر؟ یہ ہم سنتے ہیں، اصل نقطہ اور ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں بھیجا کہ جاؤ بندو، دنیا میں جا کر تم نے کیا کرنا ہے؟ میری عبادت کرنی ہے۔ بندہ سوچے یار، دنیا میں آیا اپنی مرضی سے نہیں، بھیجنے والا کون؟ اللہ، اور اس دنیا میں آ کر کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ میرا پیٹ، میرے معاملات، بیوی بچے، ضروریات، یہ کون پورا کرے گا؟ ہم میں سے کوئی بندہ کہے بھائی جاؤ تم گجرانوالہ چلے جاؤ، وہاں سے جا کے میرے لیے کوئی برتن لے آؤ، کوئی واشنگ مشین لے آؤ، کوئی چولہا لے آؤ، تو بتائیں اس کے آنے جانے کا کرایہ کس کے ذمہ بنتا ہے؟ بھیجنے والے کے ذمہ بنتا ہے نا۔ میرے کام سے جا رہا ہے، اس کو آنے کا کرایہ بھی دوں گا، جانے کا بھی دوں گا، اس کے کھانے کا بھی اہتمام کروں گا، کیونکہ میری غرض سے جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان سارے بندوں سے زیادہ، اپنی ساری مخلوق سے زیادہ بااصول ہے۔ اللہ نے کہا بندے بھیجا بھی میں نے تجھ کو ہے، بھیجا بھی اپنی عبادت کے لیے ہے، تو پھر تسلی رکھ، تیری زندگی کے پہلے سانس سے لے کے تیری زندگی کی آخری سانس تک تیرا کھانا پینا راشن کپڑا سب میں اللہ کے ذمے ہے، میں اللہ کے ذمے ہے۔ میں تجھے دوں گا، تجھے کھلاؤں گا، تجھے پلاؤں گا۔ اور حیران کن بات یہ ہے محترم بھائیوں، ہم پریشان ہوتے ہیں، یقیناً پریشانیاں موجود ہیں، معاشی پریشانیاں۔ ہر بندہ آج کے دور کے اندر اپنے کچن کے حوالے سے پریشان ہے، اپنے مکان کا کرایہ، بچوں کی فیس، لباس، علاج، معالجہ، معاملات، ضروریات ہر بندے کی۔ پر یاد رکھیے گا محترم بھائیوں، ایک ذات ایسی ہے کہ جس نے ہمیں کبھی نہیں بھلایا، جو ہمیں نہیں چھوڑے گی، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گی، اور وہ ذات اتنی طاقتور اور مضبوط ہے کہ اس ذات کا مقابلہ دنیا کی کوئی ذات کر سکتی نہیں۔ اور اس اللہ نے جب ہم ماں کے پیٹ کے اندر موجود تھے، ہمارا ایک راشن کارڈ بنایا کہ دنیا کے اندر یہ بندہ پہلا سانس لے گا، اس کا راشن کارڈ شروع ہوگا، اور زندگی کے آخری سانس تک اس کا راشن کارڈ چلتا رہے گا۔ اب ایمان کیا بنتا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے محترم بھائیوں کہ زندگی کے اندر جتنی بھی مشکل گھڑی آ جائے، وہ اللہ ہمیں بھوکا نہیں سلائے گا، وہ اللہ ہمیں پریشان نہیں ہونے دے گا، بشرطیہ کہ ہم اپنے رب کو نہ بھلائیں۔
اپنے اللہ کو نہ بھولیں، اس کو یاد رکھیں۔ اور جو بندہ اپنے رب کو بھلا دیتا ہے دنیا کی خاطر، اپنی ضروریات کی خاطر، دکان کا گیٹ اوپر کرے گا اور اس کو پتا ہوگا آج دکان کھولی ہے تو دکان پہ رزق بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آس بھی اسی سے ہے، امید بھی اسی سے ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس رب کے لیے سجدہ کرنے کے لیے، سر جھکانے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے یہ نہ وقت نکالتا ہے، نہ عزم کرتا ہے، نہ اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ رزق رب سے مانگتا ہے پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور جو بندے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، رب کے قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ دنیا میں انہیں پہلی سزا یہ دیتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ ان کی معیشت کو برباد کر دیتا ہے۔ پریشان، روٹی کے لیے، آٹا چینی چاول کے لیے، گھر کی ضروریات کے لیے، ایک محلہ، ایک برادری، ایک ہی خاندان، دینے والا بھی رب ایک ہے۔ دیکھو کسی کو زیادہ دیے جا رہا، کسی کو کم دیے جا رہا۔ اور محترم بھائیوں، یہ رب کی تقسیم ہے کہ رب دیتا ہے، اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو اتنا مضبوط کریں کہ اللہ کو ہر وقت متوجہ رکھیں، یا اللہ میں بھی تیرا بندہ دامن پھیلا کر تیرے گھر کے اندر موجود ہوں، میری جھولی کو بھی بھر دے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے، ساری منصوبہ بندیاں، ساری ترتیب رزق کی، گھر کو چلانے کی، اولاد کو پالنے کی، کچن کو چلانے کی، بچیوں کی شادی بیاہ کی، وہ سب میرے دماغ کی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بندے کی کوششیں بس اوقات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، تدبیر ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔ ہماری تدبیریں بڑی کمزور محترم بھائیوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ شروع کی گزارش میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ معاشی پریشانیوں کے اندر آ کر، حکومت کی پالیسیوں کے اندر آ کر، میں کسی حکومت کی طرفداری نہیں کر رہا، میں آپ کو عقیدہ توحید کا ایک بڑا بنیادی نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ رزق کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ بولو، اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا ہو سکتا؟ روٹی 1,00,000 کی بھی ہو جائے وہ رب کھلانے پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کھلائے، وہ دے گا، اللہ دے گا۔ ہاں کوئی سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، یار میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، پھر بھی مجھ پہ پریشانی ہے۔ بس اوقات یاد رکھنا محترم بھائیوں، آزمائشیں، مصیبتیں یا تو گناہوں کی اپنی شامت کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں، رب آپ کے صبر کو آزمانا چاہ رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار یہ آزمائشیں، مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ رب آپ کے درجات کو بلند کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر پھر بھی اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واضح طور پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جہنم بڑی ہی خطرناک چیز ہے، دنیا کی آگ بندے سے برداشت نہیں ہوتی، دنیا کی چوٹ برداشت نہیں ہوتی، دنیا کا بخار آ کر گھیر لے، بندہ بستر پہ دراز ہو جاتا ہے، صرف سر کا درد شروع ہو جائے بندہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ آنکھ کا درد، یہ دانت کا درد، یہ کان کا درد،
یہ پٹھوں کی بیماری، یہ پیٹ کی بیماریاں، یہ دل کی امراض، یہ کینسر، ٹی بی، شوگر، بلڈ پریشر، اللہ کی قسم ہم ان تکلیفوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے، رو پڑتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں بس اوقات۔ اور ان ساری تکلیفوں کے مقابلے میں اگر جہنم کی تکلیف کو دیکھا جائے تو دنیا کی تکلیفیں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ جہنمی خواہش کریں گے کاش دنیا کے اندر ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کتر دیا جاتا۔ وہ کترنا، وہ کاٹنا کینچی کا، یہ تکلیف برداشت تھی، پر آج جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اللہ نے تجھے اولاد دی ہے، اللہ نے تجھے گھر کا سربراہ بنایا ہے، تو خامد بھی ہے، تو باپ بھی ہے، تو ولی بھی ہے، اللہ نے تجھے ایک اہل و عیال کے اوپر سربراہ مقرر کر دیا، تیری ذمہ داری بنتی ہے تو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطر، ہر دنیا کے اندر آنے والا بچہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا، اس کے اندر مکاری نہیں ہوتی، اس کے اندر غیبت نہیں ہوتی، اس کے اندر گالم گلوچ نہیں ہوتا، اس کے اندر دغا بازی نہیں ہوتی، اس کے اندر زنا نہیں ہوتا، شراب نہیں ہوتی، وہ جواری نہیں ہوتا، وہ بے ایمان نہیں ہوتا۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو تربیت اس انداز کی کرتے ہیں، یا اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، شرابی زانی بنا دیتے ہیں، جھوٹا بے ایمان بنا دیتے ہیں، اور بہت ساری بد اخلاقیوں کے اندر یہ خود والدین اپنے ہاتھوں سے اولاد کو ملوث کرتے ہیں، مجرم والدین۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ آج ہم اپنے گھروں کے ماحول کا جائزہ لیں محترم بھائیوں۔ ہمارا باپ، ہمارا والد، ہمارا بڑا جب گھر میں آتا ہے، گھر کے اندر ایک عجب سما بن جاتا ہے۔ باہر ہنسی بھی ہوگی، مذاق بھی ہوگا، نرمی بھی ہوگی، لیکن یہ جیسے گھر میں آئے گا اس کے ماتھے پہ بل ہوں گے، اس کی زبان پر گالیاں ہوں گی، اس کا ہاتھ بھی چل رہا ہوگا، اس کی زبان بھی چل رہی ہوگی، اس کی آنکھیں غصے کے شرارے اگل رہی ہوں گی، یہ گھر میں ایک عجب ماحول بنا دے گا۔ یہ بچہ جب آنکھ کھولتا ہے گھر کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد، جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ سارا کچھ بچہ ابتدائی اپنے گھر سے سیکھتا ہے، پھر بڑے ہو کے اپنی دنیا آخرت بھی برباد کرتا ہے اور والدین کے لیے بھی وبال جان بنتا ہے۔ یہ اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کے تحفوں میں بہت بڑا تحفہ ہے محترم بھائیوں۔ جاؤ ان جوڑوں سے پوچھو، سال ہر سال گزر گئے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، جن عورتوں کی گود ہری نہیں ہوئی ان سے پوچھو دکھ اولاد کا۔ باپ ترستا ہے، ایک آدمی جب اس کی اولاد نہیں ہوتی باپ بننے کے لیے ترستا ہے، کاش میرا بھی بیٹا ہوتا۔ اور یہ دنیا کی دولتوں کے اندر ایک دولت ہے اولاد کا ہونا، لیکن مزہ تو یہ ہے کہ جب اس کو اللہ اولاد کے تحفے عطا کر دے تو اس نعمت کا استعمال بھی درست کرے، اس نعمت کے لیے اپنے انداز کو درست کرے۔ کس طرح؟ سب سے پہلے، اور یاد رکھیے گا یہ اصول ہے، یاد رکھنا، ہمارے معاشرے کے اندر یہ مزاج ہے لوگوں کا، ہم اپنے بچوں کی تربیت باتوں سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
مثال، بیٹا جھوٹ نہیں بولو، بیٹا یہ کام نہیں کرو، بیٹا جلدی سو جاؤ، بیٹا کارٹون نہیں دیکھو، بیٹا جناب فلمیں نہ دیکھو، بیٹا گانے نہ سنو، بیٹا برے دوستوں سے نہ بیٹھو، بیٹا غیبت چغلی نہ۔ ہم باتوں کے ساتھ اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ تربیت باتوں سے نہیں ہوتی، تربیت کردار سے ہوتی ہے، تربیت کردار سے ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ کون آیا جی؟ مہمان آیا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا طلب کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تعارف جیسے ہوتا ہے، کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ اس نے بتایا، فلاں ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ تو کہا اچھا مسلمان نہیں، اس کا مطلب کافر تھا۔ کیا تھا؟ کافر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ مجھ پہ ایمان لاتے ہو؟ انکار کر دیا، کہا نہیں، ایمان نہیں لاتا۔ کھانا بھی چاہیے، رات رہنے کے لیے جگہ بھی چاہیے، اور ایمان بھی۔ ساڈے ورگا ہوتا تو کی کہنا سی انہیں، مانتا تو میری ہے نہیں، کہا تینوں کھانا دیا، کس واسطے رہن دی تین جگہ دیا، تو اتوں جانا نظر آ، وڈا جناب آیا تو مہمان بن کے، گل میری تینوں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تقابل دیکھیے محترم بھائی، ایک طرف بھی انتہا ہے کہ امام الانبیاء ہے، اور دوسری طرف بھی انتہا ہے کہ رب اور رسول کا انکار ہی موجود ہے۔ میزبان امام الانبیاء اور مہمان کافر بےمان۔ کہا اچھا چل ٹھیک ہے، تو نہ ایمان نہ لا تو بیٹھ جا میرے پاس۔ بکری لی، خود امام الانبیاء جناب محمد دودھ دو رہے ہیں، پیالہ بھرا، اس کو پیش کیا، اس نے پیالہ لیا، پی گیا، کہا اور چاہیے؟ کہا ہاں جی اور چاہیے۔ دوسرا پیالہ، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، 7 پیالے پیے۔ کتنے؟ وہ پیتا گیا اور امام الانبیاء پلاتے گئے۔ ساڑھے ہوندے کہنا سے بھائی یہ کھائی جاتا ہے، کھائی جاتا ہے، ہاں باسی نہیں کرتا۔ تو اللہ اکبر، اچھا کہا چل ٹھیک ہے، تو اب پیٹ بھر گیا تیرا؟ کہا ہاں جی بھر گیا۔ کہا چل بستر لگ گیا تیرے لیے، اب تو سو جا۔ سلا کر امام الانبیاء چلے گئے۔ اب یہ بستر کے اوپر گیا، یہ سوچ رہا ہے، کہتا ہے یار کمال بندہ تھا، کمال، اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، اور میں نے سنا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی نبی آیا ہوا ہے، تو میں نے تو بڑی عجیب عجیب باتیں سنی تھی، یہ تو بالکل اس سے الٹ نکلا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ میں نے منہ پہ انکار کر دیا۔ اگر جھوٹا نبی ہوتا تو انکار سن کے غصے میں آ جاتا اور مجھے بھگا دیتا۔ آخر اس نے ذہن میں ایک فیصلہ کیا اور سو گیا۔ اب دیکھو نا، کردار چل رہا ہے محترم بھائیوں، کردار پیش کیا۔ صبح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ اس کی ملاقات ہوتی ہے، کہتا ہے رات بھر سوچتا رہا، آخر اس نقطے کے اوپر پہنچا کہ آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے، اور آپ کی سچائی کو تسلیم کرتے ہوئے میں کلمہ پڑھتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایمان لایا، مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چل، تو ایمان تو لایا ہے، مجھے خوشی ہے، جاتے ہوئے ناشتہ بھی کر کے جانا، جاتے ہوئے ناشتہ بھی ہے نہیں۔ وہ بھائی رات بھی نے 7 پیالے پیتے سی، ہون نہیں دعوت دینی انہوں، ہاں تو کہا ناشتہ کر کے جانا۔ اب پھر ناشتے کے لیے نبی علیہ السلام بکری لائے، دودھ دوہا، پیالہ پیش کر دیا، اس نے پیالہ پی لیا، کہا لا اور تجھے دو دیتا ہوں، کہتا نہیں یا رسول اللہ پیٹ بھر گیا ہے، پیٹ بھر گیا۔ سبحان اللہ، وہ کس طرح؟ کہتا وہ میں نے بسم اللہ پڑھی، اللہ کا نام لے کر میں نے یہ پیالہ پیا، میں پیٹ میرا بھر گیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور اللہ کا بندہ 1 آنت سے کھاتا ہے۔ کافر کے کھانے میں شیطان شریک ہوتا ہے اور مسلمان اپنے رب کا نام لے کر کھاتا ہے تو کافر کا شیطان اور سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ تو کردار پیش کیا، ہمیں کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ یاسین اعظم صاحب نے بڑا شاندار ادارہ قائم کیا، لیکن یاد رکھیے گا اداروں کی تعلیم اور اداروں کی تربیت بھی اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب والدین اپنا کردار پیش کرتے ہیں۔ اس طرح آئیے میں آپ کو ایک ماضی کے واقعے کی طرف لے جاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، غور سے سنیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا امیر المؤمنین مجھے اپنے بیٹے سے شکایت ہے، مجھے اپنے بیٹے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سچی بات ہے، ان والدین کی کمر ٹوٹ جاتی ہے جن کی اولاد نافرمان نکل آئے۔ اللہ محفوظ فرما، اللہ سب بچوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ کہنے لگا کہ مجھے شکایت ہے اپنے جوان بیٹے سے۔ کہا کیا شکایت ہے؟ کہا بات نہیں مانتا، گالیاں نکالتا ہے۔ کس کو؟ باپ کو گالیاں نکالتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، کہا گالیوں کے ساتھ ساتھ مجھ پر ہاتھ چلاتا ہے، ہاتھ چلاتا ہے، مارتا ہے مجھے، کبھی ہاتھوں کے ساتھ کبھی ڈنڈوں کے ساتھ۔ تکلیف ہے مجھے، کچھ سمجھ نہیں آیا امیر المومنین، کوئی حل سمجھ نہیں آیا، آخر آپ کے پاس آیا ہوں، میرے مسئلے کا حل کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بیٹے کو بلایا، کہا بھی تیرا باپ شکایت لے کر آیا ہے تو کیا معاملہ ہے، کیوں تو ایسا کرتا ہے، کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ کہنے لگا امیر المؤمنین ایک میرے باپ کا دور تھا، آج میرا دور تھا، اس نے اپنے وقت میں اپنی ذمہ داریوں کا خیال نہیں کیا، آج میں اپنے وقت میں ذمہ داریوں کا خیال نہیں کر سکتا۔ اور بھائی کیا نہیں کیا اس نے؟ کہا امیر المومنین میرے بھی کچھ حقوق تھے، جس طرح باپ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں تو اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اس نے میرا حق مارا۔ کس طرح حق مارا؟ کہا امیر المومنین سب سے پہلا حق اس نے تو یہ مارا کہ مجھے گندی ماں عطا کی، اس نے اچھی ماں نہیں دی مجھے۔ میں جب بھی گلیوں کے اندر جاتا ہوں، برادری کے اندر جاتا ہوں، خاندان کے اندر جاتا ہوں، لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ یہ فلاں فاحشہ کا بیٹا ہے، اس نے اپنی خواہشات پہ عمل کیا، جوانی مستانی پھر نہیں آنی، 4 دن کی زندگی انجوائے کر لو، شادی پسند کی کروں گا، مرضی کی کروں گا، باپ ہٹ جا، ماں تو بھی ہٹ جا۔ خاندان کے بزرگوں کو بھی یہ پیچھے رکھ دیتا ہے کہ میں اپنی مرضی نال شادی کرنی ہے، جتھے کرنی بہتے کرنی ہے، تو اسی سائڈ سے ہو جو سارے۔ اور یاد رکھنا جو برکتیں بڑوں کے فیصلوں میں ہوتی ہیں وہ تجھ اکیلے کے فیصلے میں نہیں ہوں گی۔ جو سپورٹ، جو بیک تجھے اپنے بزرگوں کے فیصلے سے ملے گی وہ تجھ اکیلے کے فیصلے سے تجھے نہیں مل سکتی۔ کہا اس نے مجھے ماں اچھی نہیں تھی، اس نے دوسرا ظلم میرے ساتھ یہ کیا کہ اس نے میرا نام رکھا ہے جعال۔ کیا نام رکھا ہے؟ جعال، جیم عین، عین پہ شد ہے، الف اور لام، جعال مطلب نالی کا گندا کیڑا۔ نالی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اولاد کے حقوق میں حق یہ ہے کہ اس کا کیا رکھا جائے؟ اچھا نام رکھا جائے۔ چنٹو، پنٹو، پیکو، شیکو، شیدا، میدا، نیدا، کیا یار یہ نام ہے؟ اس نے میرا نام رکھا جعال، نالی کا گندا کیڑا۔ جو نالی کا گندا کیڑا ہو وہ اچھے کام کیسے کر سکتا؟
اور اس نے تیسرا حق یہ مارا کہ جب میری تعلیم کی عمر تھی، میری تربیت کی عمر تھی، اس نے میرے ہاتھ میں ڈنڈا دیا، مجھے بکریاں دی، یہ بھی میرے ساتھ ہوتا تھا۔ اس نے محض اتنا سکھایا کہ گالیاں دے کے ڈنڈا چلا کے کام کیسے نکلواتے ہیں۔ تو سو آج میں وہی کر رہا ہوں جو اس نے مجھے سکھایا ہے۔ اولاد کے حقوق پورے کرنے کے لیے کردار پیش کرنا پڑتا ہے، والدین کی ذمہ داریاں بہت اہم ہیں محترم بھائیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اٹھایا اور اس کو بوسہ دیا۔ کیا دیا؟ بوسہ، پیار کیا اسے۔ آج ہمارے کتنے بچے والدین کے پیار سے محروم رہتے ہیں کیونکہ والد صاحب کا مزاج ہی بڑا سخت ہوتا ہے۔ صحابی بیٹھے، اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو پیار کیے؟ آپ نے بچے کو حیران ہو گئے، کمال، یہ بچے کو پیار کیا؟ کہا میرے تو 10 بچے، میں تو کبھی کسی کو پیار ہی نہیں کیا۔ باپ گھر میں آ جائے، بچے کھیلنے کے لیے قریب آتے ہیں اور پرے ہو جاؤ، کام نہیں پتا میں تھک آیا اور تینوں عقل نہیں، انہوں نے پیچھے کر۔ یعنی کہ اتنا گیپ ہم ڈال دیتے ہیں، جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے اولاد کی، پھر اولاد بھی یہ گیپ ڈال دیتی ہے۔ فرمایا کہ ہاں بچوں سے پیار بہت ضروری، بچوں پہ شفقت کرنا، رحم کرنا۔ فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا پھر اس پر رحم بھی نہیں ہوتا۔ جو پیار نہیں کرتا، جو محبتیں نہیں بانٹتا، جو نرمیاں اور شفقتیں نہیں کرتا، اس پر بھی شفقت نہیں کی جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کہتے میں نے اپنی زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ شفیق کسی کو نہیں پایا۔ اپنے گھر والوں سے شفقت کرتے تھے، بچوں سے شفقت کرتے تھے۔ مسجد نبوی کا منظر ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ دے رہے، ایک ننھا سا بچہ، پیارا سا بچہ، اللہ اکبر، حسنین کریمین میں سے وہ چلتا ہوا مسجد میں آ رہا ہے، پاؤں صف سے اڑا، نیچے گر گیا۔ بچہ ہم ہوتے پتہ نہیں کون لے کے آ جانے مسجد تے، منع بھی کیتا کہ نہیں دفعہ ہن رو لگ گیا بچہ، یہ وہ فلاں، کیوں بھیجا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا اور بچے کو اٹھایا، پاس بٹھایا، تسلی دی، چپ کرایا اور پھر خطبہ سٹارٹ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ شفقت، محبت، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ محترم بھائیوں، ہمیں یہ کردار اپنانا پڑے گا۔ اور اس کے بعد ہے بچوں کی تعلیم، بچوں کی تربیت۔ یہ دنیا گزر جائے گی، یہ وقت گزر جائے گا، آپ بھی چلے جاؤ گے۔ یاد رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے جب بندہ فوت ہو کر چلا جاتا ہے، اس کے دنیا کے ساتھ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، مگر 3 چیزیں الا من ثلاث، اگر 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا برابر اسے اجر ملتا رہتا ہے۔ ان کے اندر ایک نیک اولاد ہے، صالح اولاد ہے۔ یہ باپ، یہ والدہ فوت ہو جاتے ہیں، یہ دنیا میں رہ کر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے ابا جان کو معاف فرما دے، اللہ میری والدہ کو معاف فرما دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ وہ نہ دن کی گرمی دیکھتا تھا، نہ رات کی سردی دیکھتا تھا، تکلیفیں اٹھائی، مشقتیں اٹھائی، ہمیں پالا پوسا، ہماری ضروریات کا خیال کیا، ہمارے کپڑوں کا، تعلیم کا، علاج معالجے کا، ساری چیزوں کا اللہ بندوبست کیا اللہ، اور سب سے بڑھ کے ہمیں تیری پہچان کروائی۔ اللہ ہمیں دین سکھایا، دین سکھانے کے لیے اداروں کا انتخاب کیا، قرآن کی تعلیم، قرآن کا ترجمہ، قرآن کا فہم، اللہ اکبر کبیرہ، حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا،
اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دے۔ فرمایا یہ بچے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کے ساتھ والدین کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو والدین کا یہ بہت بڑی ذمہ داریوں کے اندر ایک ذمہ ہے، ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو ایک اچھے مقام پر دیکھنے کے لیے کبھی بھی دین کو مت چھوڑے۔ ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، لیکن پہلے ان کو دین کی بنیادی تعلیم سے ضرور روشناس کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا نظر اللہ امرأ سامع مقالتی سامع حدیثا، اللہ اس بندے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے، جو میری حدیث کو فحافظہ پھر اس کو یاد کر لیتا ہے، فبلغہ پھر اس کو پھیلاتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے۔ اس کے لیے دعا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ اس بندے کو کبھی پریشان نہ ہونے دے۔ کیا آپ کی چاہت نہیں کہ آپ کا بیٹا بھی اس دعا کا مستحق بن جائے؟ آپ کے بیٹے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مل جائے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس سے بھلائیوں کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس سے خیر کا مطالبہ ارادہ کر لیتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ آج ہم بڑی خواہش رکھتے ہیں ساڑھا پتر ساڑھا وارث بنے گا، ساڑھی پگ دا وارث بنے گا، ساڑھا نام بلند کرے گا، ہماری روایات کا امین ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس بچے سے خوش نصیب کوئی اور بچہ نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کا، علم کا وارث بنتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ دین کے علم کو سیکھنے والا بچہ ہے۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے کیا ہوتے ہیں؟ اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا؟ محترم بھائیو، آپ میں سے ہر بندے کی یہ خواہش ہونی چاہیے۔ اور یہ آخری حدیث سنا کے میں اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ دیکھو آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، کہ میرے بچے کی زندگی کیسی گزرے؟ پرسکون۔ ایسے ہی ہے نا جی، اس کی زندگی اللہ کی رحمتوں سے بھری ہوئی ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کی مدد سے بھری ہونی چاہیے۔ اسے زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے، اسے گرم ہوا کے تھپیڑے نہ لگے، یہ ہماری خواہشات ہوتی ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس سے بڑھ کر کہ اللہ ہماری اولاد کو عزتیں عطا فرما دے۔ ہاں یہ ہر دیکھو نا، دنیا میں واحد شخص باپ ہے جو اپنے سے آگے اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتا ہوتا ہے۔ یہ تو بندہ کسی کو اپنے آگے نہیں دیکھنا چاہتا، اسے نہیں پسند ہوتا، لیکن اولاد اس کے لیے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے جائے، مجھ سے بھی بڑا آدمی بنے۔ طریقہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ اللہ اکبر ومجتمع قوم، کلاس لگ گئی مسجد ام القرا کے اندر، کلاس لگ گئی لدھڑ کے رہنے والوں کے، اہل علاقہ کے بچے، والدین نے اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے ام القرا مسجد کے اندر بھیج دیے۔ قاری یاسین صاحب، اے میرا بچہ پڑھو، اینو دین دا علم سکھاؤ، اینو قرآن پڑھاؤ۔ یہ اپنے بچے کو مسجد میں دے جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا یتلون کتاب اللہ، پھر وہ بچے جو ان پھٹیوں کے اوپر بیٹھ کے اللہ اکبر کبیرہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ بچے آپ کو پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے۔ فرمایا وَيَتَدَارَسُونَهُ، پھر اس کی جناب تجوید کو سیکھتے ہیں، اس کے مطالب کو سیکھتے ہیں، معانی کو سیکھتے ہیں، مفاہیم کو سیکھتے ہیں۔
اللہ رب العزت اس جماعت سے، اس کلاس سے، ان بچوں سے ہے، اس محفل سے، اللہ کا ذکر کرنے والوں سے، دین کا علم سیکھنے والوں سے، یہ ضرب یضرب کرنے والوں سے، قال اللہ قال رسول کرنے والوں سے اتنا خوش ہوتا ہے، نزلت علیہم السکینہ، اللہ ان کے لیے سکون کا انعام نازل کر دیتا ہے۔ اللہ ان کے لیے سکون کا انعام، سکینت کو نازل کرتا ہے۔ غشیتہم الرحمہ، اللہ ان کے لیے رحمت کے تحفے اتار دیتا ہے۔ اللہ ان کے لیے یہ دین کا علم پڑھنے والوں کو کوئی عام نہ سمجھا کرے، ان کو ڈگریاں، ان کو اعزاز، ان کو تمغے دنیا والوں سے کم ملتے ہیں، خالق کائنات سے زیادہ ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ وغاشیتہم الرحمہ، رحمت کے تحفے مل جاتے ہیں، وحفتہم الملائکہ، اور اللہ کی مدد لے کر فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین کا طالب علم، اللہ نے اس کو اتنا اعزاز دیا ہے، اتنا اعزاز، یہ چلتا زمین پر ہے، یہ بظاہر تو اپنے قدم زمین پر رکھتا ہے، مگر اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے کا، نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھنے والے کا یہ اعزاز ہے۔ فرمایا پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، وہ رہتی تو پانی میں ہے، پر دعا قرآن پڑھنے والے کے لیے کرتی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھنے والے کے لیے کرتی ہے۔ تھوڑا اعزاز نہیں، اور صرف طالب علم کے لیے نہیں، جو بچہ قرآن کا حافظ بنتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، حافظ کے والدین آئیں گے، اللہ والدین کو ایک تاج پہنائے گا۔ کیا پہنائے گا؟ یہاں تو دستار بندیاں ہوتی ہیں نا، تو یہ تو کام ختم ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ دنیاوی دستار بندیاں ہیں، حقیقی دستار بندی کون کرے گا؟ اللہ خود کرے گا، اور اللہ تاج پہنائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ تاج کیسا تاج ہوگا؟ محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر موجود ایک موتی، اس کی چمک سورج چاند سے زیادہ ہوگی، اور اس کی قیمت اس پوری دنیا سے زیادہ ہوگی، اس کی قیمت اس پوری دنیا سے زیادہ ہوگی۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ وہ تاج ہمارے نصیب میں کر دے، اور عزتیں، فرمایا اللہ اتنی عزتیں عطا کرتا ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ان بچوں کا، ان دین سیکھنے والوں کا، ان دین کے طالب علموں کا ذکر ان کے پاس کرتا ہے جو اللہ کے پاس موجود ہے، اللہ ان میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمارے بچوں کو دین کی تبلیغ کا، دین کا داعی بنا، تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں یہ شوق عطا فرما دے کہ ہم اپنے بچوں کو تیرے دین کے لیے وقف کریں۔ تو آخر میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت علی سے، علی اگر تیری وجہ سے ایک آدمی بھی راہ ہدایت کے اوپر آ جاتا ہے، تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور 100 سرخ اونٹوں کا مطلب یہ ہے کہ آج کی آپ بڑی بڑی یہ جو مہنگی گاڑیاں ہیں، اس طرح کی 100 گاڑیاں اکٹھی کر لے، اللہ اکبر کبیرہ، تو 100 سرخ اونٹوں کے برابر بنتی ہیں۔ اور ان بچوں سے بھی گزارش کروں گا، جن کے والدین زندہ ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، جن کے والدین زندہ ہیں۔ اللہ آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کے والدین کو صحت اور تندرستیاں عطا فرما دے۔ اور محترم بھائیوں، بچوں، اپنے والدین سے عزت احترام سے پیش آنا، ان سے بد سلوکی نہ کرنا، ان کی بات سے بڑی بات نہ کرنا، ان کے آگے اف بھی نہ کرنا، اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا ہے، منع فرمایا ہے۔ اور جو لڑکے مزاج کے تیز ہوتے ہیں، جوشیلے ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، والدین کی قدر نہیں کرتے،
ان کے لیے یہ بات اور یہ واقعہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عبرت پکڑیے گا، اللہ کی قسم اس کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ جب رب کی پکڑ آتی ہے محترم بھائیوں، پھر بندہ روتا رہ جاتا ہے، چیختا رہ جاتا ہے، پھر سنوائی نہیں ہوتی۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ اس نوجوان کا واقعہ ہے جو اپنے دوستوں کا بڑا احترام کرتا تھا لیکن والدین کا نہیں کرتا تھا، جو دوستوں کو بڑا پروٹوکول دیتا تھا لیکن اس کے نزدیک والدین کی کوئی قیمت نہیں تھی، کوئی قدر نہیں تھی۔ وہ من مرضی کرتا تھا، اپنی خواہشوں کو پورا کرتا تھا، دوست دوست دوست، میچ، کرکٹ، گھومنا پھرنا، آنا جانا، بس اس کے نزدیک زندگی یہی تھی محترم بھائیوں۔ اور یہ کوئی دور کا واقعہ نہیں، یہ شیخو پورہ کا واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اور میں نے کسی کتاب کے اندر نہیں پڑھا محترم بھائیوں یہ واقعہ، میں نے کسی خطیب کے منہ سے نہیں سنا یہ واقعہ، بلکہ یہ واقعہ میں نے اسی سے سنا جس کے ساتھ یہ بیتا، جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے بڑی سخت آتی ہے محترم بھائیوں۔ کہتے ہیں گرمیوں کے دن تھے، دوستوں کے ساتھ ہمارا پروگرام بن گیا، اللہ اکبر، کہ نہر کے اوپر نہانے کے لیے جانا ہے اور ہم نے وہاں پر خوب ہلا گلا کرنا ہے۔ نہر بھی بڑی نہر تھی۔ کسی طرح یہ خبر میری ماں تک پہنچ گئی۔ میرا باپ فوت ہو چکا تھا اور میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا اور بہنوں کا اکلوتا، ماں باپ کا اس بوڑھی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے بڑھاپے کا سہارا تھا، اس کی آنکھوں کا تارا تھا، اس کا لخت جگر تھا۔ اس نے اپنی چھاتی سے مجھے دودھ پلایا تھا، اس نے 9 ماہ مجھے اپنی کوکھ کے اندر رکھا تھا، اس نے ٹھنڈی راتوں کے اندر گیلے بستر پہ خود سو کر مجھے گرم بستر دیا تھا۔ وہ ہسپتالوں میں مجھے اٹھا کر دوڑتی ہوتی تھی، وہ میرا بڑا خیال کرتی، میں بھوکا آتا، روٹیاں پکا کر بیٹھی ہوتی، میں لیٹ ہو جاتا، اس کی آنکھیں دروازے پر رہتی، میرا لخت جگر کب آئے گا۔ کہتا ہے خبر میری ماں کو پہنچ گئی، میری بہنیں بھی مجھ سے بڑا لاڈ کرتی تھی۔ خبر پہنچی کہ بیٹا نہر پہ نہانے کے لیے جا رہا ہے۔ میرے سامنے وہ منظر آ رہا ہے جب وہ بیان کر رہا تھا۔ کہتا ہے میری ماں نے کہا بیٹا نہر جوبن کے اوپر ہے، پانی کا بہاؤ ہوگا، تو نہ جا پتر، میرا دل نہیں مانتا، تو نہ جا۔ کہتا ہے میں نے ماں کو کہا نہیں، میری دوستوں کے ساتھ بات ہو چکی ہے، میں نے لازماً جانا ہے، میں نے ضرور جانا ہے۔ کہتا ہے ماں نے مجھے روکنا شروع کر دیا اور میں نے ضد کرنا شروع کر دی، تکرار بڑھنے لگا، تکرار بڑھتا گیا، شور شرابہ ہونے لگا، میری آواز بلند ہونے لگی، ماں کی بھی آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ ماں نے شدت اختیار کی، میرے جذبات جا گئے، مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا ماں تو جو مرضی کر لے، میں ہر صورت کے اندر جاؤں گا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، یہ میرا دوپٹہ پڑا ہے، یہ میرے سر کی چادر ہے، یہ میری عزت ہے، اگر تو جائے گا تو اس کے اوپر سے گزر کے جائے گا۔ ماں نے اپنا دوپٹہ نیچے پھینک دیا، پر میرے سر کے اوپر دوستوں کا بھوت سوار تھا۔ میں نے کہا جانا تو ضرور ہے۔ میں نے اپنی ماں کے دوپٹے کو کراس کر لیا، پھر بھی بات نہ بنی، میں نہ رکا۔ میری ماں نے کہا اچھا، وہ دروازے کے آگے آ کر لیٹ گئی، کہنے لگی کہ اگر تو جائے گا تو میرے اوپر سے گزر کے جائے گا۔ کہتا ہے میں ماں کے اوپر سے بھی گزر گیا، ماں نے مجھے پکڑ لیا، بڑی سختی سے پکڑ لیا، کہا دل نہیں مانتا مجھے تجھے بھیجنے کے اوپر، تو نہ جا۔ کہتا ہے میں نے ماں کو زور سے ٹانک ماری، ماں کے پیٹ پر لگی، ماں نے پھر پکڑا، میں نے ماں کو کمر پہ مکہ مارا، کہتا ہے تھپڑ مارا، میرا ہاتھ چلتا رہا، مجھے یاد نہیں کہ تھپڑ کہاں لگا۔ کہتا ہے بہرحال میں نہر کے اوپر چلا گیا۔ جب میں گھر سے نکلنے لگا، میری ماں کی آنسوں کے اندر ڈوبی، درد بھی ڈوبی، اتنی آواز آئی مجھے جا بدبخت، اللہ تیری دنیا تجھے اندھیری کر دے تیرے لیے، تو نے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھایا، اللہ تیری دنیا کو تیرے لیے اندھیرا کر دے۔ کہتا ہے میں نہر پر چلا گیا،
میں نہر کے کنارے وہ جو پل ہوتی ہے اس کے اوپر کھڑا ہو کے میں نے نہر کے اندر چھلانگ لگانے کے لیے تیاری کی، میں نے سر کے بل نہر کے اندر چھلانگ لگائی۔ کہتا ہے قاری صاحب جیسے ہی میرا سر نہر کے اندر گیا، پانی کے اندر گیا، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کسی نے 2 جلتے ہوئے راڈ میری آنکھوں کے اندر ڈال دیے ہیں۔ کہتا ہے وہ دن ہے، آج کا دن ہے، دنیا میرے لیے اندھیری ہو گئی، میری آنکھیں ختم ہو گئی۔ سڑکوں پہ مانگتا ہے وہ مجھ سے، میں نے کہا جا معافی مانگ لے، کہتا ہے ماں زندہ نہیں ہے، فوت ہو گئی ہے۔ یہ والدین اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے، ان کی قدر کرو، ان کو راضی کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضی اللہ فی رضی الوالدین، اللہ راضی ہوتا ہے جب والدین راضی ہو جائے، وسخط اللہ فی سخط الوالدین، جب تم ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہو اللہ بھی تم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آؤ محترم بھائیو، آپ کو دعوت ہے، اولاد کے یہ منظر دکھانے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو، اپنے کردار کو درست کر لو۔ آج آپ جوان ہو، بچے آپ کے چھوٹے ہیں، اللہ نے آپ کو ذمہ داریاں دی ہیں، باتوں سے تربیت کرنا چھوڑو، کردار کے ساتھ آغاز کرو، اپنی سچائی کو پیش کرو، اپنے معاملات کو درست کر لو۔ چاہتے ہو بچہ نمازی بنے، خود نماز پڑھنا شروع کر دو۔ چاہتے ہو بچہ سچ بولے، خود جھوٹ کو چھوڑ دو۔ چاہتے ہو بچہ ایماندار بنے، بے ایمانی کو چھوڑ دو۔ چاہتے ہو بچہ عزت دار شریف بنے تو خود بے حیائی کے کاموں کو چھوڑ دو، انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی درست ہو جائے گی۔ اور نیت عزم کر لو کہ ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، موبائل کی دکان کھول کے دینی ہے، کپڑے، کچھ بھی کرو، لیکن پہلے انشاءاللہ اپنے بچے کو دین کی تعلیم دلوانی ہے۔ تو عزم کرتے ہیں محترم بھائیو، اپنے بچوں کو اس ادارے کے اندر داخل کرائیں گے، کوئی ہاتھ پورے کھڑے کریں گے جو بھائی اس ادارے کے لیے۔ اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے تو پھر آپ اور بچوں کو دعوت دیں اور والدین کو ترغیب دیں کہ آؤ بھائی، آپ کے یہ ادارے جو مانا والا میں رہتے ہیں اور مسجد ذوالفقار میں مفتی عبدالرحمان عزیزی صاحب موجود ہیں، ان کے پاس بچوں کو داخل کروائیں۔ جو اس علاقے میں رہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو یاسین اعظم صاحب کے پاس جمع کرائیں، انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کی دنیا اور آخرت بھی سنورے گی، آپ کی بھی سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا سنایا اللہ قبول و منظور فرما لے، اور اللہ آج کا اس محفل کا سجنا، سجانے والوں کا سجانا اللہ قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ اللہ اس مرکز کو آباد فرما دے، بنانے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ اس مرکز کو تا قیامت آباد فرما۔ اللہ اساتذہ کی محنتیں قبول فرما لے، اللہ بچوں کی محنتیں قبول فرما لے، والدین کی محنتیں قبول فرما لے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما علینا الا البلاغ۔